ایسا نہ ہو اے مطلب کے بیٹو کہ تم ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے گلی اور کوچے میں نکل آؤ اور یہ کہہ کر کہ مولا شہید ہو گئے لوگوں کو نقصان نہ پہنچا دو. یہ بات یاد رکھو کہ مجھے ایک شخص نے ہی شہید کیا ہے اور اس سے ہی انتقام لیا جائے گا. پھر وصیتوں کے باب میں امام نے بہت ساری باتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اپنے بیٹوں سے کہ اے میرے پیارے بیٹو اس طرح رہو لوگوں کے ساتھ معاشرت کرتے ہوئے. یہ امام کی وصیت بھی ہے. کلمات قصار میں بھی الگ جملہ ہے. امام کی وصیتیں آپ کے علم میں ملا چکا کہ 80 سے زائد امام کی وصیت, ان میں سے 50 مرتبہ ایسے کلمات امام کی زبان پر آئے جن میں اوسی کا یا اوسی کم یا اوسی کما استعمال ہوا. وصیت کرتا ہوں, میں تم کو وصیت کرتا ہوں, یا میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں, یا میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں. امام کے الفاظ کے اعتبار سے وصیت کا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح سے معاشرے میں زندگی بسر کرنا کہ اگر زندہ رہو تو لوگ تم سے ملاقات کی آرزو رکھیں. آج مولا کی شہادت کے روز میں عہد و پیمان کیجئے. مولا آپ نے وصیت کی تھی نہ در و دیوار سے نہ حجر و شجر و مدر سے, آپ نے وصیت کی تھی اپنے چاہنے والوں سے. ہر چاہنے والے کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کی بات کو یاد رکھے, چاہے کوئی اور بات یاد رہے نہ رہے, کم از کم وہ بات تو یاد رکھے جو مرتے وقت امام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے بیان فرمائی تھی. ایسے زندگی گزارنا کہ اگر تم زندہ رہو تو تم سے ملاقات کی آرزو رکھیں, اور اگر تم دنیا میں نہ رہو انتقال کر جاؤ تو تم پر گریہ اور بکا کریں. تو میری ذمہ داری بھی ہے اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے مولا کو اور کچھ نہیں دے سکیں تو کم از کم ان کی وصیت کا احترام تو کریں. اور اس کے بعد امام کی وصیت کے جملہ کبھی نماز کے بارے میں فرما کے چلے کہ دیکھو نماز دین کا ستون ہے, اس کا خیال رکھنا. کبھی خدا کے گھر کے بارے میں وصیت کر کے چلے کہ دیکھو گھر خدا کا گھر خالی نہ رہنے پائے. کبھی کتاب خدا کی وصیت کر کے چلے کہ دیکھو خدا کی اس کتاب پر عمل کرنے میں کہیں غیر تم پر سبقت نہ لے جائیں. 1400 سال پہلے امام کا یہ جملہ واقعاً قابل غور ہے. جو آج دنیا ترقی کی راہ پر گامزن ہے, قرآن نہ پڑھ کر قرآن سے استفادہ کر کے کوئی کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور امام کے الفاظ آج بھی وصیت کی شکل میں پکار رہے ہیں کہ کہیں تمہارے غیر قرآن پر عمل میں تم سے سبقت نہ لے جائیں. اس بات کا امکان مولا کی نگاہوں میں تھا کہ کوئی غیر قرآن پر عمل کر کے کامیاب ہو سکتا ہے. امام نے مجھے اور آپ کو متنبہ کیا. امام کی وصیت کبھی یتیموں کے بارے میں فرماتے ہیں دیکھو یتیموں کا خیال کرنا ایسا نہ ہو کہ تمہارے رہتے ہوئے یتیم برباد ہو جائیں. امام یتیموں کی وصیت کے ساتھ ساتھ ان وصیتوں کے الفاظ کو مختلف روایتوں نے بیان کیا جو آپ نے اپنے دفن کے بارے میں بیان کی. فرماتے ہیں تم دونوں مجھے رات کے اندھیرے میں, یہ روایت ہے, رات کے اندھیرے میں مجھے غسل دینا اور رات کے اندھیرے میں مجھے کفن پہنانا, اور اس طرح سے میرے جنازے کو اٹھانا حنوط کرنے کے بعد کہ اے میرے شہزادو, اس جانب سے اٹھانا جنازے کو جو قدم کی جانب ہو, سرہانے کی جانب سے جنازہ خود بخود اٹھے گا. ذرا سی توجہ چاہیے اس وصیت کو سمجھنے کے لیے. گرچہ وصیت یہ مخصوص ہے امام مجتبیٰ کے حوالے سے, سرکار سید الشہداء کے حوالے سے, لگتا کچھ ایسے ہے کہ باقی سب کو امام نے روک دیا,
کہ امام کے جنازے کو اٹھانے والا بس یا مولا حسن ہوں گے یا مولا حسین ہوں گے، باقی کوئی اور امام کے جنازے کے ساتھ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ ایک راز الہی بننے والا ہے۔ امام کے مقام دفن کا عنوان ایک پردہ غیب میں جانے والی مثال کے طور پر، اور امام رات کا اندھیرا ممکن ہے کنایا ہو، ممکن ہے اشارہ ہو کہ کسی اور کو خبر نہ ہونے پائے، البتہ جب مولا کے بدن مبارک سے امام کے لباس کو جدا کیا گیا تو امام کے بدن پر نشانات پائے جاتے تھے۔ وہ کیسے نشانات تھے بیان کیا جاتا ہے، جو معصوم کی بارگاہ سے قابل اعتبار افراد تک بات پہنچی تھی۔ نشانات دو طرح کے تھے، ایک تو جو زخم امام نے زندگی بھر اسلام کی محبت میں کھائے تھے، ان کے نشانات امام کے ساتھ ساتھ چلے، اور دوسرے نشانات وہ تھے جو اپنے کاندھے پر روٹیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے رات کے اندھیرے میں امام مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی امداد کیا کرتے تھے۔ اتنا بوجھ اٹھایا تھا کہ آپ کے بدن مبارک پر، پشت مبارک پر اس کے نشان باقی تھے۔ امام کی وصیت کہ میرے بیٹوں میرے جنازے کو اٹھانا، اور آگے کی طرف سے نہ اٹھانا کہ خود بخود جنازہ اٹھے گا۔ اس کے بعد وضاحت میں علماء یہ لکھتے کہ جبرائیل و میکائیل جیسے فرشتوں نے امام کے جنازے کو اٹھایا، اور امام کی وصیت کے الفاظ یہ تھے کہ مجھے لے کر چلو گے، جنازہ چلنے لگے گا، اور پشت کوفہ کی جانب جانا یا غری کی جانب چلے جانا۔ اور اب خود بخود بات نمایاں ہوتی جا رہی ہے کہ جنازہ آگے سے چل رہا ہے، خود تمہیں پیچھے سے خالی اٹھانا۔ امام کے الفاظ کے اعتبار سے کہ میرے بیٹو جب جنازہ جھکنے لگے، اگلی سمت سے جب جنازہ جھکنے لگے تو جس مقام پر جھکنے لگے وہاں تم روک دینا۔ الفاظ وصیت بتا رہے ہیں کہ امام کے ساتھ کوئی اور ساتھ نہیں آئے گا، یہ دو اٹھانے والے پیچھے سے اور دو اٹھانے والے نادیدہ جو دکھائی نہیں دے رہے ہوں گے آگے سے۔ اور پھر امام کے جملات فرماتے ہیں جب تم جنازے کو رکھو گے اس مقام پر جہاں جھکے گا اور مٹی ہٹاؤ گے، زحمت نہیں ہوگی، تمہیں قبر تیار ملے گی۔ اللہ اکبر! کیا تیاری ہے، کیا تیاری ہے! جس گھر میں آئے تھے وہ گھر انبیاء نے بنایا تھا، جس قبر میں جا رہے تھے وہ قبر نبی نے بنائی تھی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جب مٹی ہٹاؤ گے تو تمہیں لحد تیار ملے گی، جس سے جناب نوح علیہ السلام نے طوفان نوح سے پہلے تیار کر دیا تھا۔ اور جب مجھے لحد میں لٹا دو اور اینٹیں رکھنے لگو، آخری اینٹ تک پہنچو تو پہلی اینٹ کو اٹھا کر دیکھنا۔ ذرا سا یہ بات یاد دلا دوں کہ یہ تمام مسائل اس لیے آج بیان ہو سکتے ہیں، عام طور پہ یہ تمام باتیں کھل کے بیان نہیں ہوتی۔ یہ ایسے معجزات ہیں اور ایسا پیغام ہے کہ جو اس وقت کے حالات و واقعات کے اعتبار سے حجت خدا کے لیے حجت ہے۔ جیسے کہ 8ویں امام کے خود دفن کے معاملات کو خواجہ آبا صلت ہروی سے امام نے بیان کیا تھا کہ قبر میں پانی بھر جائے گا، پھر مچھلیاں نمودار ہوں گی۔ اس انداز سے یہ جملے ہیں جو راز الہی کے طور پر کہ بیٹا جب تم آخری اینٹ کو رکھ دو تو پہلی اینٹ کو اٹھا کر دیکھنا، مجھے میری قبر میں نہیں پاؤ گے، مجھے میری قبر میں نہیں پاؤ گے۔ صرف ایک جملہ بیان کر کے بات کو آگے بڑھا دوں، کیا سبب تھا اس وصیت کا کہ مولا نے خود اپنے لیے بیان کیا کہ میں اپنی قبر میں نہ رہوں گا۔ قبر سیدہ مدینے میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ 40 مقامات پر احتمالات کو قائم کرتے ہوئے امام نے پوشیدہ کرنا چاہا، اور اس کے بعد بھی جب حکومت وقت نے جنازے کو قبر سے نکال کر نماز جنازہ کا ڈھونگ رچانا چاہا تو امام کو جلال آ گیا تھا۔
اگر قبر سیدہ پر خطرات تھے تو قبر علی ابن ابی طالب پر اس سے زیادہ خطرات تھے. تو امام نے اپنی غیبت کو بیان کیا. یہ وہ غیبت ہے جو قبر سے متعلق ہے، مجھے میری قبر میں نہیں پاؤ گے. اب یہاں بعض وصیتیں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں، بعض میں الفاظ ملتے ہیں کہ شہزادے نے سوال کیا تھا کہ بابا آپ جائیں گے کہاں؟ گرچہ امام خود جانتے ہیں مگر یہ سوال تاریخ کے طالب علموں کے لیے، بابا آپ جائیں گے کہاں؟ اور امام نے ایک سنت خدا کو بیان کیا. ارشاد فرماتے کہ بیٹا خدا کی سنت یہ کہ جب کوئی وصی کسی نبی کا وصی انتقال کرتا ہے تو خدا اس وصی کو اس نبی کے ساتھ ملحق فرما دیتا ہے. تو بیٹا خدا مجھے ختمیہ مرتبت کے ساتھ ملحق فرما دے گا. اب چاہے کتنی قبریں بناؤ پیغمبر کی قبر کے ساتھ، لیکن وصی کو دور نہ کر سکو گے ختمیہ مرتبت کے ساتھ. تو کیا قبر کے حوالے سے امام کی وصیت اور اس کے بعد تفصیل کا وقت نہیں، بس اختصار کے ساتھ جملے بیان کرتے ہوئے قبر میں نشان کا پوشیدہ کر دینا، یہ امام کی وصیت کے جملے تھے. اور پھر مولائے کائنات کی شہادت سن 40 ہجری اور زمانہ امام صادق علیہ السلام تک یہ قبر پوشیدہ رہی. ایسی پوشیدہ رہی کہ جس کو معلوم تھا رازدان مولا کے معتمد افراد میں ان کے سینوں میں تھا. جیسے ابا حمزہ سمالی چوتھے امام کے ساتھ اس مقام پر پہنچے تھے جب زیارت امین اللہ میرے چوتھے امام نے تعلیم دی جو آپ رات کو پڑھتے رہے. وہ چوتھے امام نے پہلے امام کے لیے، جبکہ ابھی قبر آشکار نہیں ہے، کہتے ہیں سیاہ پتھر کا نشان تھا اس زمانے میں، اس کے قریب پہنچ کر چوتھے امام نے اپنے دادا کو سلام کیا تھا. یقیناً آج کے حالات کے اعتبار سے امام کی وصیت سمجھ میں آتی. ایک جملہ اور کہہ کر بات کو مکمل کر دوں کہ شاید اگر کوئی پھر بھی سمجھنا چاہے تو نور الدین زنگی کے زمانے میں صلیبی جنگوں کی مناسبت سے اللہ کے رسول کی لاش کو نکالنے، جسم مبارک کو نکالنے کی کوشش اس حد تک کامیاب ہو چکی تھی کہ قبر مبارک کو پاتین سے کھود لیا گیا تھا. یہاں تک کہ رسول خدا کے جسم مبارک سے پاؤں نمایاں ہو چکے تھے. وہ الگ موضوع ہے کہ اس کے بعد کس طرح اللہ کے رسول نے آ کر خواب میں اس بات کی خبر پہنچائی اور پھر ان 2 عیسائی افراد کو گرفتار کیا گیا. اس جملے کے بعد امام کی وصیت کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ مجھے میری قبر میں نہیں پاؤ گے، نشان قبر چھپا دیا گیا. اب بات سمجھ میں آتی کہ سوائے ان 2 اماموں کے کوئی اور مولا کے جنازے کے ساتھ نہیں گیا. اب یہ اپنے مقام پر سوگ اور گریا تھا کہ رخصت تو کیا جنازے کو مگر کسی کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ رات کے اندھیرے کا انتظار کیا گیا جیسے کہ روایت، یا اس کی عام اطلاع سے روکا گیا تاکہ کسی طریقے سے کسی کو معلوم نہ ہو. غالباً لگتا کچھ ایسے ہے کہ رات کا اتنا اندھیرا چھا چکا تھا جیسے جناب سیدہ کے جنازے کو تیار تو کر لیا گیا تھا نماز مغربین کے بعد، لیکن اتنے تاخیر اٹھانے میں کی گئی کہ لوگ انتظار کرتے کرتے اگر باہر جاگ بھی رہے تھے تو سو گئے. اسی طرح سے میرے مولا کے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا اور جب اٹھا کے چلے تو رخصت جنازہ کیسے ہوتا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ جب کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو اس گھر میں
گریا و ماتم کی فضائیں اتنی بلند ہوتی ہیں. شہزادیاں باپ کو رخصت کر رہی تھیں. کبھی زینب لپٹ کر روتی تھیں, کبھی ام کلثوم لپٹ کر روتی تھیں, اور سب کو پرسہ دے رہے ہو. ذرا خیال کرنا, ایک 2 سال کا شہزادہ بھی ہے. سید سجاد اپنے دادا کی گود میں پلنے والا شہزادہ 2 سال یا 4 سال کے سن کے عنوان سے اپنے دادا کے جنازے سے لپٹے ہوئے رخصت کر رہے تھے. الوداع, جنازہ مولا کو گھر سے اس طرح سے رخصت کیا گیا کہ بھرے ہوئے گھر سے جنازہ نکلنے کی شان سمجھ میں آ رہی تھی. در و دیوار سے رونے کی صدائیں بلند تھیں. مولا کے جنازے کو لے کر چلے, جب لے کر چلے جانب غری چلے, مولا کی وصیت کے مطابق چلے, تو جملہ سنیں گے, دفن کر کے مولا کو خالی ہاتھ روتے ہوئے شہزادے پلٹ کے آ رہے تھے کہ راستے میں کسی مجبور اور معذور کی آواز کو سنا. شہزادوں نے آواز کو سن کر قدم روک لیے, اور اب جو ملاحظہ فرمایا, دیکھا ایک معذور زمین گیر شخص ہے کہ جو فریاد و فغاں کر رہا ہے. مولا حسن حسین اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے. مولا حسن نے اس کے سر کو زمین سے اٹھا کے اپنی گود میں رکھا, اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اظہار محبت فرمایا. ایک مرتبہ آنکھیں کھول کر کہتا تھا, جائیے میں آپ سے نہیں بولتا, جائیے میں آپ سے بات نہیں کرتا. امام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے, مجھ سے کیوں ناراض ہو رہے ہو, مجھ سے کون سی ایسی بات ہوئی ہے. پھر اسے توجہ دلائی گئی تو رو کر کہنے لگا, معاف کیجئے گا میں آپ کو پہچان نہیں سکا. اصل میں 2 دن گزر گئے, میرا محسن میرے پاس نہیں آیا. میرا محسن میرے پاس آتا تھا بالکل جیسے آپ نے میرے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا, میرے بالوں پر انگلیاں پھیرنا شروع کی. ارے ایسے ہی میرا محسن کرتا تھا, اس لیے میں نہ پہچان سکا کہ آپ کوئی اور ہیں, وہ کوئی اور محسن تھا. لیکن 2 دن گزر گئے, میرا محسن میرے پاس نہیں آیا. میرا محسن کیوں نہیں آیا, بس یہ سننا تھا. امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. پوچھا, یہ تو بتا تیرے محسن کا نام کیا تھا. وہ کہتا ہے, معذور شخص مجھے میرے محسن کا نام نہیں پتا. میں نے جب بھی اس سے کبھی پوچھا کہ آپ کا نام تو بتا دیجئے, بس اتنا کہتا تھا کہ ایک بندے خدا کے پاس بیٹھا ہے. البتہ اس کی پہچان یہ تھی کہ جتنی دیر تک بیٹھا رہتا تھا تسبیح خدا کرتا رہتا تھا. امام رو کے فرمانے لگے, ارے تیرے محسن کو 2 دن پہلے سر پہ تلوار ماری گئی تھی اور اس کو شہید کر دیا گیا. ہم ابھی اسے دفن کر کے آئے ہیں. یہ سننا تھا, چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا. ارے جب ہوش میں لایا گیا, رو کر کہا, ہاتھوں کو جوڑ کر ایک احسان کرو, مجھے میرے محسن کی قبر پر پہنچا دو. ارے آئے رونے والوں, ایک طرف سے امام حسن نے بازو تھاما, ایک طرف سے مولا حسین نے بازو تھاما. اس معذور کو اٹھا کے لے چلے, اور جب قبر مولا کے نشان تک لے کر آئے, نشان یہ قبر پر بٹھا کے فرمایا, یہ تیرے محسن کی قبر ہے. ارے اس معذور نے ایسے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا لے, قبر مولا کے نشان سے لپٹ کر فرمایا. وہ کہتا تھا, اے خدا اگر تو نے میرے محسن کو اٹھا لیا تو مجھے زندہ کیوں رکھا. ارے ایسے بے چین ہوا کہ روح جسم سے پرواز کر گئی. اے ظاہر علی, تیری عظمت کو ہمارا سلام. ارے پہلا عاشق علی قبر علی پر. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار شام آ گئی، یتیموں کی شام ہے پروردگار، یتیموں کی شام کا واسطہ مولا کے گھر میں کیا قیامت کا وقت ہوگا۔ آج جب روزہ افطار ہو رہا ہوگا تو کس طرح مولا کو یاد کیا گیا ہوگا، کتنی مرتبہ اس خالی مسند کو دیکھا گیا ہوگا، کتنی مرتبہ اس مصلے پر بیویوں نے غش کھا کر بابا کو یاد کیا ہوگا۔ مصلہ رہ گیا، مسند علی رہ گئی، نمازی چلا گیا، مسند پر بیٹھنے والا نہ رہا۔ پروردگار واسطہ مولا کائنات کا ہمارے پرسے اور تعزیت کو قبول فرما۔ پروردگار قبولیت دعا کے لمحات مالک زندگی بھر مولا کی محبت و ولایت پر ثابت قدمی عطا فرما۔ پروردگار جو وصیت مولا نے ہم سے کی ہیں مالک، ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق تو ہی ہمیں عطا فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے مولا کائنات کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد مولا کائنات کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں مولا کائنات کے جوار میں ہم غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ مولا کائنات کے خون کے انتقام کے لیے امام منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو، ہمارے آباء و اجداد، ذریت و اولاد کو امام کے جانثاروں میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔